شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اسپائسی، خوشبودار اور جوسی چسکا چکن اسٹک کی ریسیپی شیئر کروں گا۔ یہ کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ سے کم نہیں، آزما کر دیکھ لیں، اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ بگنرز بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ سیکریٹ مسالے ہیں جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ والے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو بنانے کے وہ راز جو آپ کو کسی نے نہیں بتائے ہوں گے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے تاکہ کوئی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو، تاکہ آپ کی ریسیپی بھی پرفیکٹ بنے۔ تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ پیارے ویورز، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 250 گرام بون لیس لی ہے۔ اس کے اس طرح سے درمیانے سائز کے پیسز کر لیں گے۔ چکن کے پیس چھوٹے نہیں کرنے کیونکہ یہ فرائی ہوتے وقت ڈرائی ہو جائیں گے۔ ہم نے اسے جوسی بنانا ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر اس کو فرائی کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گا، جس سے یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی ہوں گی۔ پیارے ویورز، ہم نے اس میں اپنے سیکریٹ مسالے ایڈ کرنے ہیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ½ ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر ½ ٹی اسپون، نمک ½ ٹی اسپون، بھنا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا 1 ٹی اسپون، بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ½ ٹی اسپون، کالی مرچ پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون، کارن فلور 1 ٹی اسپون، میدا 1 ٹی اسپون، سرکہ 1 ٹی اسپون، انڈا 1 عدد۔ پیارے ویورز، آپ میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ سبسکرائب بالکل فری ہوتا ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اب اس میں 1/4 ٹی اسپون زردہ کلر ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اس میں اس کا کلر بہت اچھا آئے گا۔ اگر آپ کو لگے اس کا مکسچر پتلا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس میں تھوڑا سا میدا ایڈ کر دیں۔ اب یہ اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے۔ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ اس میں مسالوں کا اچھا سا فلیور آ جائے۔ اب اس کو فرائی کرنے کا وہ راز آپ کو بتاؤں گا جس طرح بڑے بڑے ریسٹورنٹ والے فرائی کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، اب فلیم کو آن کر لیتے ہیں اور کوکنگ آئل کو گرم کر لیتے ہیں۔ چکن کو فریج میں رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کر لیں گے۔ اگر ہم اس کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائیں گی اور جوسی نہیں بنیں گی۔ اب کڑھائی میں تھوڑی تھوڑی چکن ایڈ کریں گے۔ اب اس میں چمچہ نہیں چلانا۔ اس کو 2 منٹ کے بعد اس کے پیسز اگر آپس میں چپک رہے ہیں تو اس کو چمچے کی مدد سے الگ کر دیں اور اس کا گولڈن براؤن سا کلر آنے تک فرائی کر لیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے۔ اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اب ہماری مزیدار سی چسکا چکن اسٹک بن کر تیار ہے۔ پیارے ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اور بھی مزید مزیدار ریسیپیز بناتا رہوں اور آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔